بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی. میں وہی کہہ رہی ہوں جو میرا حق ہے. نائلہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھے دونوں لوگوں کے چہرے پر تناؤ تھا. ان کے چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ کیا تمہارا حق ہے؟ یہی حق ہے کہ تم والدین کو اس طریقے سے ذلیل کرتی پھرو، ان سے بغاوت کرو؟ اس کی بات سن کر حیدر علی نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، تو ساتھ ہی ساتھ علینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی. امی، آپ ہی بابا کو سمجھائیں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی. میں اپنی پسند آپ دونوں کو بتا رہی ہوں. میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ میں ساری عمر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ دکھ سہتے سہتے گزار دوں. وہ جذبات میں آ کر بولے چلی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے علینا بیگم کہنے لگی، نائلہ میری بات سنو، ہم تمہارے کوئی دشمن نہیں ہیں. ہم تمہارے ماں باپ ہیں، جو تمہارے لیے کریں گے وہی ٹھیک ہوگا. تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کون خوش رکھ سکتا ہے اور کون نہیں. تمہارے ماں باپ فیصلہ کر چکے ہیں اور زبان دے چکے ہیں. ہم تمہاری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں. اور خبردار اگر آج کے بعد تم نے موبائل کو ہاتھ لگایا تو. یہ کہتے ہوئے علینا بیگم نے اس کے سامنے پڑے اس کے موبائل کو اٹھا کر اپنی حراست میں لے لیا. نہ صرف اپنی حراست میں لیا بلکہ اسے حیدر علی کی طرف بڑھا دیا. ان دونوں کے چہروں پر اب ایک ہی بات لکھی تھی، اگر تم نہیں مانو گی تو ہم زبردستی کر لیں گے. حیدر علی فوراً اٹھے اور اسے ہاتھ سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائے اور پھر کمرے کے آگے ایک کنڈی لگا دی. علینا بیگم، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر اس کمرے کی کنڈی کوئی نہیں کھولے گا، اور یہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی. یہی میرا آخری فیصلہ ہے. اور اسے کہہ دو کہ شادی تک یہ آرام سے بیٹھی رہے، ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالے، ورنہ اس کے ساتھ میں اچھا نہیں کروں گا. یہ کہتے ہوئے حیدر علی وہاں سے چلے گئے. حیدر علی اور علینا بیگم کی باہر سے آوازیں وہ ابھی تک سن سکتی تھی. اسی کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے. اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی. وہ تو بس اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی. لیکن حیدر علی نے جہاں زبان دے دی وہاں اب ان کی عزت کا سوال تھا. وہ اب کبھی بھی اسے یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ لمحے بھر میں ان کی عزت رون کر چلی جائے. آج 3 دن ہو گئے تھے وہ ان دونوں کو منا رہی تھی کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اسی سے شادی کرے گی، لیکن وہ دونوں اب یہ بات نہیں مان سکتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ پہلے ہی یہ بتا دیتی تو وہ دونوں اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہ لیتے. اور اب جب وہ اتنا بڑا فیصلہ لے چکے ہیں تو اسے یہ بات سمجھنی چاہیے. حیدر علی اسے کمرے سے بند کر کے باہر نکل گئے، جبکہ علینا بیگم نے کچھ دیر اس دروازے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئیں. ان کا دل بھی کٹنے لگا تھا. آخر کو یہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر کیسے وہ ایسے حالت میں دیکھ سکتی تھی اسے؟ لیکن وہ مجبور تھیں. یہاں ان کی عزت کا سوال تھا اور ان کے شوہر کی نوکری اور عزت دونوں کے جانے کا خطرہ تھا. اس کے لیے وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں قربان کر سکتی تھی. ہیلو ارحم، تم کہاں ہو؟ تم جانتے ہو آج میری شادی ہے. میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں ساری عمر تمہارے ساتھ ہی وفا کروں گی، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تم جانتے ہو 4 دن سے میں اپنے کمرے میں بند تھی. آج ہی مجھے کمرے سے نکالا گیا اور اس وقت مجھے ایک بیوٹیشین تیار کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. وہ ذرا سی دیر کے لیے واش روم گئی ہے اور میں نے جلدی سے اس کا موبائل اٹھا لیا. وہ بھی مجھے تیار کر کے جیسے ہی باہر نکلے گی میں فوراً ہی باہر آ جاؤں گی اور میں اس کیفے میں پہنچ جاؤں گی جہاں ہم پہلے ملتے تھے. پلیز تم وہاں آ جانا. میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کرنی. مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تم سے شادی کرنی ہے. اس نے روتے ہوئے ارحم کو کہا تو آگے سے وہ کافی بے چینی سے اس کی جانب متوجہ ہوا. نائلہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم جانتی ہو 4 دن سے میں تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، بن جا رہا ہے. مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارے بابا نے تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا. ایک بار میں تمہارے گھر تک بھی آیا، لیکن تمہارے بابا نے مجھے وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیا. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی ہوگی مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی. فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تم بس اسی کیفے تک پہنچو، میں پہنچ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی کال کٹ کی اس نے اپنی بائک نکالی اور جلدی سے باہر نکلا.
وہ کافی تیز رفتاری میں اسی کیفے کی طرف جا رہا تھا جس کیفے میں وہ اکثر نائلہ سے ملا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی تر ہونے لگی تھی۔ نائلہ سے دور ہونے کا خوف ہی ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے کام کر رہے تھے۔ بائک اس نے فل اسپیڈ پر بھگانا شروع کر دی تھی کہ اچانک ہی اس کی بائک کہیں جا کر لگی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے خود کو ایک ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کے ساتھ ہی شہریار بیٹھا تھا۔ شہریار نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کی جانب آیا اور کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور یہ کیسے بائک چلا رہے تھے تم؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اتنی تیز بائک چلاتے سے۔ دیکھو اب کیا حشر ہو گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، شہریار بھائی خدا کے لیے میری ایک مدد کر دیں، بس ایک مدد کر دیں، مجھے آپ کی مدد کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کریزی کیفیٹیریا، آپ جانتے ہیں نا شہر کا سب سے جانا مانا کیفیٹیریا ہے، وہاں پر ایک لڑکی نائلہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ دلہن کے لباس میں ہوگی، بھائی پلیز جائیں اور اسے لے آئیں۔ میں اسے لینے جا رہا تھا، اگر آج میں اس تک نہ پہنچ پایا تو شاید کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا، اور شاید ہم دونوں پھر کبھی نہیں مل پائیں گے۔ خدا کے لیے بھائی میری مدد کریں، میں اس وقت خود جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پلیز جائیں اور اسے لے آئیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بھائی خدا کے لیے جائیں اور اسے لے آئیں۔ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو شہریار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ شہریار نے اسے دلاسا دیا اور پھر جلدی سے باہر نکل پڑا۔ اس نے گاڑی کی چابی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا اور پھر ارحم کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کا خیال رکھنا، اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کا خیال رکھنا، اسے ادھر سے ادھر مت ہونے دینا۔ پھر کیسے چلی گئی وہ؟ حیدر علی پوری قوت سے چیخے تھے، جبکہ ان کے سامنے مجرم بنی کھڑی علینا بیگم آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، میں نہیں جانتی حیدر علی وہ کہاں چلی گئی، میں نے اس کے پاس بیوٹیشن کو چھوڑا تھا، بیوٹیشن نے اسے تیار کیا اور پھر مجھ سے اجازت لیتی ہوئی وہ تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، میں نہیں جانتی وہ کہاں چلی گئی۔ علینا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ گھر کے صحن میں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ گھر کے صحن میں ہی یہ فنکشن رکھ دیا گیا تھا۔ بس گنتی کے کچھ 2-4 لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ وہ اس کی رخصتی کر دینی تھی۔ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا، مگر ایک مصیبت کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ مصیبت کوئی اور نہیں بلکہ نائلہ کی اپنی لائی ہوئی تھی۔ نائلہ دلہن بننے کے بعد اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ تبھی موقع دیکھ کر اس نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کھڑکی کے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کچھ دوپٹے لا کر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گانٹیں لگائیں اور پھر پیچھے کی طرف سے باہر نکل گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ علینا بیگم جو ابھی کے ابھی اس کے لیے دودھ لانے گئی تھی، وہ واپس آئیں تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن بہت جلدی اس کی نگاہ کھڑکی سے نیچے لٹکنے والے دوپٹوں پر پڑی۔ انہیں ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ جب کافی دیر بعد علینا بیگم نائلہ کو لے کر نیچے نہ گئیں تو حیدر علی خود ہی کمرے میں آ گئے، اور تب انہیں موقع کی نزاکت کا علم ہوا، اور اب وہ علینا بیگم پر برس رہے تھے۔ لیکن ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تھا تو صرف نائلہ کا، جو اس وقت بھری دنیا کے سامنے ان دونوں کو رسوا کر کے چھوڑ چکی تھی۔ حیدر علی کافی دیر غصہ کرنے کے بعد اچانک ہی اپنے سر سے ٹوپی اتار کر جیسے بوجھل کندھوں کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علینا بیگم اس سے پہلے کہ ان کی جانب بڑھتی، باہر سے آتے ہوئے شایان ملک کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، علینا آنٹی کہاں ہیں آپ سب؟ حیدر انکل کب سے ہم لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دولہا بنا ہوا مہرون رنگ کی شیروانی میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت اس کلر میں بہت نکھر رہی تھی، لیکن ان دونوں کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جبکہ اسے دیکھ کر وہ دونوں مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور شہریار اب لوٹا تھا۔ وہ ہسپتال گیا، وہ بستر پر پڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شہریار کو یوں خالی ہاتھ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہریار ڈھلکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟
لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا، تمہیں میں نے کسی کام سے بھیجا تھا شہریار، میرا کام ہوا کہ نہیں؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے میری نائلہ؟ تم اسے ساتھ نہیں لائے؟ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر باہر کی طرف جھانکنے لگا تھا کہ شہریار نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور کہنے لگا، دیکھو ارم، وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی ہی نہیں۔ میں نے تو اسے ہر جگہ ڈھونڈا، پورا کیفیٹیریا میں نے چھان مارا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مگر ہاں، ایک دلہن بنی لڑکی کو میں نے کسی بڑی گاڑی والے کے ساتھ بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ وہی لڑکی تھی یا کوئی اور۔ وہاں پر صرف ایک ہی دلہن بنی لڑکی تھی جو میرے پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتا وہ گاڑی اسے کہیں بھگا کر لے گئی۔ اس کے بعد میں نے سارا کیفیٹیریا چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، میں تمہاری مدد نہ کر سکا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن ارہم کو کسی طور یقین نہ آیا۔ نہیں شہریار، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ وہیں پر تھی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی، اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارہم نے ڈرپ کی سوئی کو ایسے کھینچ کر نکالا کہ ایک دم سے خون کی ایک لکیر نکلی اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف بہنے لگی۔ لیکن اسے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے بس نائلہ کے پاس جانا تھا۔ لیکن شہریار نے اگلے ہی لمحے اسے وہیں پر تھام کر بٹھا لیا۔ باہر اب بارش ہونے لگی تھی۔ وہ اسے تھامتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ارم، اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتی تو وہ کسی اور کے ساتھ کیوں جاتی؟ جہاں تک مجھے علم ہے تو جس عورت کو میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا وہی نائلہ تھی۔ میں نے ایک بار اسے تمہارے ساتھ دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی۔ اب خود کو سنبھالو، وہ لڑکی جو اپنے والدین کی نہیں ہو سکی تو تمہاری کیا ہوگی؟ بس وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، تم آرام سے یہاں بیٹھو اور اس کا دھیان اپنے دماغ سے نکال دو۔ شہریار نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ رونے لگا۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ اس کا در اس سے دور چلی جائے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی شادی سے اس کے لیے بھاگی تھی، پھر وہ کس کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ شہریار اسے بہلانے پھسلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن کسی نہ کسی بات میں وہ نائلہ کو ضرور لے آتا، اور نائلہ کو اس نے بے وفا ثابت کر ہی دیا اور اس کا دل توڑ دیا۔ وہ خاموشی سے وہیں ہسپتال کے اسی بستر پر سر ٹکا کر اپنے دل کے ٹوٹنے کا ماتم منانے لگا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا شہریار ایک خرافاتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ان سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ حیدر علی اور علینا بیگم اس کے سامنے مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حیدر علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، سر مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو اپنی بیٹی پر مان تھا، مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ میری بات کے آگے سر جھکا دے گی، وہ کبھی میرا سر شرم سے جھکنے نہیں دے گی، لیکن اس نے تو مجھے کہیں سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ سر میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کو زبان دی اور میں اپنی زبان کا پکا تھا، میں اسے کسی قیمت پر بھی کہیں اور نہیں بیانا چاہتا، لیکن اس پر کڑی نظر ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکال کر چلی گئی۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں کبھی بھی آپ کو بارات سمیت یہاں نہ بلواتا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ اگلے ہی پل ان کے دل میں درد ہونے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئے۔ علینا بیگم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ شایان ملک بھی جلدی سے آگے بڑھا اور انہیں سنبھالتا ہوا گاڑی تک لایا اور پھر انہیں اسپتال لے گیا۔ اسپتال جانے کے بعد علم ہوا کہ حیدر علی کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ شایان ملک جو اس وقت غصے کی کیفیت میں تھا، حیدر علی کی حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس سب میں ان دونوں کا اتنا قصور نہ تھا جتنا نائلہ کا قصور تھا، کیونکہ والدین کو اس کی بات سننی چاہیے تھی، اور وہ اس بات پر خاموش بھی رہ سکتا تھا کہ اگر نائلہ کو وہ پسند نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، وہ اس کی خوشی کی خاطر اسے چھوڑ بھی سکتا تھا۔ لیکن اس کے والدین نے اپنی انا اور اپنی ضد کی خاطر اس کی خوشی قربان کرنا چاہی، تو اس نے بھی اپنی خوشی کی خاطر ان کی عزت قربان کر دی، اور اس روز اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ضرور بدلہ لے گا۔ حیدر علی کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد علینا بیگم کو اس نے سہارا دیا اور پھر انہیں اپنی کمپنی میں جاب پر رکھ لیا،
اور پھر اس کے بعد ان سب کی زندگی معمول پر آنے لگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدلہ لینے کی آگ مزید بڑھنے لگی۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ شہریار نے ارہم کو اس کے خلاف ایک ثبوت دیا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہ تھی اور وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارہم کو جب مکمل طور پر اس بات پر یقین آ گیا کہ نائلہ اس کے ساتھ مخلص نہ تھی اور کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو اس نے پاکستان سے چلے جانے کا فیصلہ کیا، اور آج اس کی فلائٹ تھی۔ شہریار نے اسے ایئرپورٹ چھوڑا اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ فوراً سے اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ اس کا ڈیرا شہر کی آبادیوں سے کہیں دور کسی ویرانے میں تھا، اور اسی ویرانے کے ایک کونے میں ڈیرے کے ایک کھنڈر نما کمرے میں وہ بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ شہریار اس وقت نشے کی حالت میں تھا جب اسے ارہم نے بھیجا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس پر نیت خراب ہو گئی۔ وہ اسے ارہم کی طرف لے جانے کے بجائے اپنے ڈیرے پر لے آیا اور یہاں پر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا، اور ارہم کو اس سے اس قدر بدگمان کیا کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے ڈیرے پر آیا اور اس لڑکی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ روتی رہی، کہتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس پر اس کی ایک نہ چلی، اور نائلہ اپنی غلطی کی اتنی بڑی سزا پا کر اب بے تحاشا پچھتا رہی تھی، لیکن اب اس کا یہ بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ آج اسے اس کے ساتھ رہتے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں شہریار نے اس کے ساتھ اس قدر زبردستی کی کہ وہ اب اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ لیکن آج شہریار اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلا، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ وہ اسے ایک کلب کے سامنے لے آیا۔ شہریار کے پاس اب ایک دھیلا تک نہیں بچا تھا۔ وہ بار بار شراب کی ضد کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس اب ایک روپیہ بھی نہ تھا کہ وہ جس سے شراب خرید سکے۔ تبھی اس کلب کا مالک باہر نکلا جس کے ساتھ شہریار کی پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کو لیے کلب کے اندر چلا گیا۔ نہیں شہریار، خدا کے لیے ایسا مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ تم نے پہلے ہی میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب تم اتنا گر جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں کما کر لا کر دوں گی، لیکن اس طریقے سے مجھے بیچو تو مت۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسے برس رہی تھیں جیسے آبشار برس رہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت کلب کے ایک کونے میں تھی۔ شہریار اس وقت بھی نشے میں تھا اور اسے مزید سے مزید نشے کی طلب ہو رہی تھی، اور اس کے پاس اب اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے ڈرنک خرید سکے۔ اس وجہ سے وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ اس کلب میں آیا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کلب کے مالک نے اسے ڈرنک کے لیے 5,000 دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے لیے اس نے اس کی بیوی خریدنے کا کہا۔ تو شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ویسے بھی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ ہاں، تم اس کے بدلے میں مجھے 5,000 دے دو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اس نے ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو نائلہ کو یوں لگا جیسے اس کے سارے جسم میں کچھ سرایت کر گیا ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر اٹھی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا، اور وہ اس بات پر روتے ہوئے شہریار کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے سامنے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن شہریار جیسا انسان بھلا پیسوں کے آگے دیکھتا ہی کیا تھا۔ اس نے کلب کے مالک سے 5,000 کا نوٹ لیا اور پھر اسے بوسہ دیتے ہوئے نائلہ کا ہاتھ کلب کے مالک کے ہاتھ میں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی دروازے تک آئی، لیکن کلب کے مالک نے جا کر اسے پکڑ لیا۔ وہ اب اس کی ملکیت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اس کے ساتھ ایسا گھناؤنا کام کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی کلب میں پارٹی شروع ہو گئی۔ اسے کلب کے مالک نے زبردستی ایک ماڈرن سوٹ دیا اور اسے تیار کر کے کلب کے بالکل درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ کلب کے درمیان میں لوہے کا ایک ڈنڈا جو کہ چھت سے لے کر زمین تک آتا تھا، اسے اس کے ساتھ ہی لا کر چھوڑ دیا۔ جوں ہی پارٹی شروع ہوئی سبھی لائٹیں بجھ گئیں اور پھر اندھیرے میں رنگ برنگی روشنیاں چمکنے لگیں۔ میوزک فل آواز کے ساتھ چلنے لگا۔ کلب میں آئی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکوں کی ہی تھی، وہ اس میوزک پر ڈرنک کرتے ناچنے لگے، لیکن اسے بھی ناچنے کی تاکید کی گئی۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آئی، خصوصی طور پر ایسی جگہوں پر اس نے کبھی اکیلے میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ لیکن اب تو قسمت نے اسے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔
اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں۔ تبھی ایک بار پھر سے کلب کا مالک اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا ناچو ورنہ تمہاری یہیں پر بولی لگا کر تمہیں بیچ دوں گا۔ ایک بار پھر سے اسے بیچا جانے والا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ وہ جلدی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی اور ناچنے لگی کہ تبھی اسے کلب کے درمیان میں سے کسی کی آواز سنائی دی، اور پھر اس آواز پر اس کلب میں چلتا ہوا فل والیوم میوزک بند کر دیا گیا۔ اب صرف اسی کی آواز ہی راج کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے 2 راتوں کے لیے اس لڑکی کو خریدنا ہے، میں اس کی قیمت جتنی بھی کہو گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آواز سن کر وہ حیرت سے پلٹی۔ پیچھے کوئی سوٹ بوٹ پہنے کافی ہینڈسم قسم کا، کافی امیر دکھنے والا ایک لڑکا موجود تھا۔ لمبے قد کاٹ کا مالک تھا۔ یہ بات سن کر کلب کا مالک بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جو حکم سرکار، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے کلب کا مالک ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکے تک لایا، اور جو ہی اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھوا، لڑکی نے چیختے ہوئے خدا کو یاد کیا، اور پھر فوراً ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے کلب میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی لرزہ خیز آواز سن کر وہاں کھڑے سارے شیطانوں کے دل ایک لمحے کے لیے لرزے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ امیر آدمی آگے بڑھا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا تقریباً بھاگتا ہوا کلب سے باہر نکل گیا۔ لڑکی کی رقم وہ پہلے ہی کلب کے مالک کو دے چکا تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا تو وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کافی عرصے سے اس پر کافی تشدد کیا جاتا رہا ہے، اسے ذہنی طور پر بھی کافی ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اسی وجہ سے اب اس کے دماغ پر کافی گہرا صدمہ لگا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یقیناً اسے کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ میں نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے اور یہ کچھ دوائیاں ہیں جو میں نے لکھ کر دی ہیں۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بے تحاشا تھکی ہوئی ہے، باقی دوائیں لینے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سامنے کھڑے شخص نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور پھر اسے گاڑی تک چھوڑ آیا۔ وہ آ کر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ گیا۔ اسٹڈی روم میں پڑی اس کی آرام کرسی جس پر وہ ہمیشہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، آج بھی وہ بے تحاشا پریشان تھا۔ پھر ملازمہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لائی اور اس کے پاس رکھا کہ پیچھے سے ایک اور ملازمہ کی آواز سنائی دی، صاحب جی، بی بی جی کو ہوش آ گیا ہے، جلدی سے اندر آئیے۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صحیح طور پر ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار یہی پکار رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، شہریار مجھے مت مارو، خدا کا خوف کرو۔ وہ اپنی زبان سے نہ جانے کیا کیا جملے بول رہی تھی، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے لیمپ آن کیا تو اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا، شہریار نہیں، شایان گروپ آف کمپنیز کا مالک، پہچان تو گئی ہوگی؟ جبکہ اس کی سانسیں وہیں اٹک گئی تھیں۔ تم جانتی ہو، تمہارے چہرے سے مجھے بے حد محبت تھی، لیکن اب یہ محبت محبت نہیں رہی، یہ نفرت میں بدل چکی ہے، اور تم جانتی ہو نفرت محبت سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہیں ایک شریف گھرانے کی لڑکی بننا منظور نہیں تھا نا؟ اب تم دیکھو تمہیں میں کیسے طوائف بناتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے پور لگائے تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ بیٹھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری زندگی پہلے ہی بہت جہنم بن چکی ہے، میں اسے مزید جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتی۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی ہو سکتی ہے، اس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اب میں پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکی ہوں۔ اب اگر تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گے تو میں کبھی جڑ نہیں پاؤں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تم بھی میری غلطی کو غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کے دل پر اب اس کے کوئی الفاظ اثر نہیں کر رہے تھے۔
سامنے بیٹھی لڑکی اسے محض ایک ڈرامہ لگ رہی تھی، اور یہ چہرہ جو اسے پہلے کبھی اتنا پسند ہوا کرتا تھا، آج اسے اس چہرے سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایسی نفرت کہ وہ چاہتا تھا کہ اس چہرے کو اپنے سامنے ہی نہ لائے، لیکن اسے ہر چیز کا بدلہ لینا تھا جس کے لیے وہ دن رات تڑپا تھا۔ اس کی عزت پر آنچ آئی تھی، اس کا سب سے قریبی انسان اس سے دور ہوا تھا، وہ اسے اب چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ مزید اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تم مجھ سے معافی کی طلبگار ہو؟ مجھ سے؟ اس چیز کی امید مجھ سے مت رکھنا، کیونکہ معاف کرنا میں نے تمہیں 2 راتوں کے لیے خریدا ہے، اور اب تم کلب کے مالک کی ملکیت ہو، اس لیے وہ جب چاہے جسے چاہے تمہیں بیچ سکتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی پیسوں کا لالچی ہے، تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تمہاری بولی لگا رہا تھا، اور میں نے سب سے زیادہ بولی لگا کر تمہیں 2 راتوں کے لیے اپنے نام کر لیا، اور پھر آج سے تم کسی شہریار کی بیوی نہیں بلکہ تم کلب کے مالک کی پراپرٹی ہو، وہ پراپرٹی جسے وہ منہ مانگے پیسوں میں کبھی کسی کے ساتھ بیچے گا تو کبھی کسی کے ساتھ، اور تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں افورڈ ہی یہی چیز کرتی ہیں، انہیں عزت راز نہیں آتی۔ وہ دانت پر دانت جمائے غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بے تحاشا آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی ایسے پلٹا کھائے گی، اس کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے دکھ لکھے تھے، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ آج وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے نہ بھاگی ہوتی تو آج کہیں عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن ایسا اب صرف پچھتاوے میں ہی آ سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ بالکل چھپا ہوا تھا، اس نے سیاہ رنگ کا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا، وہ اپنی ایک ٹانگ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں اور سانس وہ تیزی سے لے رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ نہ سمجھی کے عالم میں کبھی کہیں چلا جاتا تو کبھی کہیں چلا جاتا۔ اب بھی رات کے اندھیرے میں سمٹا ہوا اس کا وجود کہیں سے کہیں جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے کچھ لوگ باہر نکلے اور اسے اس کا منہ ڈھکتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ بہت جلدی اس کا وجود بے حس و حرکت ہو گیا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اسے وہ اٹھا کر اپنی جیپ میں نہ جانے کہاں لے گئے۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ایسی معافی تو اگر انسان خدا سے مانگے تو پورا کا پورا خدا بھی مل جائے، لیکن تم مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھی ہوئی تمہیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی جو میں نے تمہیں دکھانا چاہتی ہوں؟ کیا وہ سچائی تم نہیں دیکھ سکتے جو سچائی تمہارے سامنے موجود ہے؟ میرے چہرے پر لکھے ہوئے بے تحاشا دکھ تمہیں نہیں دکھائی دے رہے؟ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آج اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تو پھر وہ طوائف کیسے بنے گی؟ وہ اسے اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ شایان گروپ آف کمپنیز کا مالک اس وقت اسے کسی درندے سے کم نہیں لگ رہا تھا، ایک ایسا درندہ جو صرف اپنی انا میں بہہ کر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، وہ اپنے کیے پر بے تحاشا شرمندہ تھی، لیکن سامنے والا شخص اس کی شرمندگی دیکھے بغیر بس اسے اس کی غلطی کی سزا دینے جا رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا، اور وہ اپنی آنکھوں میں التجا لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کر شدت سے رونے لگی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں اپنی اتنی ذلالت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ ذلالت تمہیں بھول گئی جو ذلالت تم مجھے اور اپنے ماں باپ کو دے کر گئی تھی؟ تم بھول گئی وہ اس وقت کس قدر تکلیف سے ہم گزرے ہیں؟ تمہیں اس بات کا ذرا بھی علم ہے؟ اس وقت تو تم نے نہیں سوچا تھا، تم اپنی خوشی کی خاطر کتنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر جا رہی تھی۔ کچھ عقل شعور ہے تم میں یا نہیں؟ اور اب تم ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ ہم تمہیں اس چیز کی سزا بھی نہ دیں؟ تو ایسا ممکن نہیں۔ تمہارے ماں باپ جب چاہیں تمہیں چھوڑیں یا تمہیں سزا دیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں تمہیں ہر سزا دوں گا، ہر وہ سزا جس سے میں گزرا ہوں۔ آئی بات سمجھ؟ شایان ملک نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی گردن کی طرف جھکا، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر ایسے رکھے اور اسے خود سے دور کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑاتی ہوئی ایک طرف بھاگی۔ سائڈ ٹیبل پر لگتے ہی سائڈ ٹیبل نے پلٹا کھایا اور اس پر رکھا ہوا لیمپ نیچے جا گرا۔ کانچ کا وہ نفیس سا چھوٹا سا لیمپ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ خدا کے لیے شایان ملک، مجھے چھوڑ دو، میں اور کتنی اپنے گناہوں کی سزا بھگتوں گی، اور کتنی معافی مانگوں میں؟ کیا تم مجھے انسان نہیں سمجھتے؟
وہ چیختے ہوئے کہنے لگی تو وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جو وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تو کیا تم نے یہ احساس کیا تھا کہ تمہارے پیچھے رہ جانے والے بھی انسان ہیں؟ تم نے کسی کا احساس کیا تھا کہ میں تمہارا احساس کروں؟ اور تم میری لگتی ہی کیا ہو؟ میں جب چاہوں تمہیں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میری خریدی ہوئی باندی ہو۔ کیا ہو؟ باندی۔ اس نے باندی پر زور دیا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تم ایک بازاری عورت ہو، میری نظر میں بازاری عورت کے علاوہ اور کچھ اہمیت نہیں رکھتی تم۔ شایان ملک کے منہ سے یہ بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں ابلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ علینا بیگم سامنے صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ شایان ملک دروازے سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو بے یقینی کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ امی، امی آپ؟ یہ کہتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی اور اس سے پہلے کہ وہ ان سے گلے ملتی انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے روک دیا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، وہ پہلے سے کافی کمزور دکھائی دے رہی تھیں، ان کی رنگت بھی کافی سیاہ پڑ چکی تھی۔ امی جی، آپ کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے نا؟ مجھے معاف کر دیں امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب میں واپس آ چکی ہوں، میں اپنی ہر غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں ان 6 مہینوں میں مجھے ایک پل بھی سکون میسر نہیں آیا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو تکلیف دی تو اللہ نے مجھے تکلیف دے دی۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گی تو میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں گی، ورنہ اپنے ضمیر کی اس ذلت کے ساتھ میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ جانتی ہیں شایان نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، میں آپ لوگوں سے بہت دور چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کو مجھ سے نفرت ہے نا، اور آپ لوگ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کوئی بات نہیں، میں دور چلی جاؤں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بس معافی چاہتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ایک بار پھر سے اپنے باپ کا خیال آنے پر کہنے لگی، لیکن امی، بابا کہاں ہیں؟ میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے، اگر میں ان کی بات مان لیتی تو آج میں عزت کی زندگی جی رہی ہوتی، لیکن آپ جانتی ہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ شہریار نے اپنے بھائی کے کہنے پر مجھے وہاں سے پک تو کیا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گیا۔ وہ ایک شرابی قسم کا انسان تھا، اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، اور وہ ویسے بھی اپنے بھائی سے منہ کا نوالا چھیننے کا عادی تھا۔ اس نے ارحم کو میرے خلاف ایسا بھڑکایا اور مجھے اپنے پاس قید کر کے رکھا کہ اس کا بھائی پاکستان چھوڑ کر ہی چلا گیا، اور میں یہاں اس کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اس نے مجھے اپنے نکاح میں لیا اور پھر ہر رات اپنی ہوس پوری کرتا رہا، مجھ پر ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز بیچ دی، کیونکہ وہ اپنا نشہ مٹانے کے لیے کچھ بھی کرنا جانتا تھا۔ پہلے تو ارحم اسے کما کر دیتا تھا تو وہ چوری چھپے شراب پی لیتا، لیکن اب ارحم اس کے پاس نہیں تھا اور اس نے گھر تک کو بیچ دیا، یہاں تک کہ اس نے کلب میں جا کر مجھے بھی بیچ دیا، اور اب میں ایک بازاری عورت کی طرح آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گی تو شاید میری روح کو سکون پہنچ جائے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، ایک بار پھر سے کہنے لگی، آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں بابا کہاں ہیں؟ میں ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ علینا بیگم نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کس باپ کو یاد کر رہی ہو؟ اس باپ کو جس کی سفید پگڑی تم کیچڑ میں رون کر گھر کی دہلیز پھلانگ کر چلی گئی تھی؟ کیا بتاؤں تمہیں کہ وہ کہاں ہے؟ کیا یہ کہوں کہ وہ تمہارے جانے کا دکھ سہ نہیں پایا تھا اور زندگی کی جنگ ہار گیا؟ کیا یہ بتاؤں تمہیں کہ وہ اس وقت اپنی قبر میں موجود ہے؟ یا پھر یہ بتاؤں کہ وہ اپنی ذلت کو نہ سہتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ مزید ٹوٹ کر بکھری تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کرچی کرچی ہو گئی ہو۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، بابا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ بے یقینی سے بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھی علینا بیگم بھی اب اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں تو تمہیں معاف کر دوں بیٹا، کیونکہ آدھی غلطی تمہاری تھی تو آدھی غلطی ہماری بھی تھی، اگر ہم تمہاری بات مان لیتے اور ایک بار اس لڑکے سے مل لیتے تو ہو سکتا تھا کہ تم یہ قدم نہ اٹھاتی اور آج سب کچھ ٹھیک ہوتا، تمہارے بابا ہمارے ساتھ موجود ہوتے اور تم بھی شاید ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اگر آدھی غلطی تم سے ہوئی تھی تو آدھی غلطی ہم سے بھی ہوئی،
ہم بھی یہ بھول گئے تھے کہ تمہاری خوشیاں کسی کی پسند میں ہیں۔ ماں باپ اپنی انا میں آ کر اپنے بچوں کی خوشیاں مار دیتے ہیں، اور اگر بچے پھر بغاوت کر کے چلے جائیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا قصور ہے۔ بیٹا، میں مانتی ہوں ہماری بھی غلطی ہے، لیکن ہم سب سے ہونے والی غلطیوں نے ہم سب کو کیسا نقصان پہنچایا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گی آخرت میں اپنے رب کو؟ جاؤ، جا کر خدا سے معافی مانگو۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اپنے باپ سے معافی مانگو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ماں تھی، ان کا دل پگھل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو تو پہلے ہی کھو چکی تھی، ہنستا بستا گھر تو پہلے ہی اجڑ چکا تھا، اب وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ سے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بس ایک شرط پر ہی معاف کر سکتی ہوں، اگر تم میری وہ شرط قبول کر لو تو سمجھو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ امی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، علینا بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شایان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا نکاح شایان سے کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی، میرا نکاح تو شہریار سے ہو چکا ہے اور اس نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شایان کی جانب دیکھا تو شایان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے تم پر جو ظلم کیے تھے، ان سبھی ظلموں کا بدلہ میں نے اسے اغوا کر کے اس سے لے لیا، اور یہ طلاق کے پیپر تم تک پہنچا دیے۔ تمہیں احساس دلانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے محبت کی، اور محبت یہ نہیں کہتی کہ محبوب کو تکلیف دی جائے۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں نے آج تمہیں سختی دکھائی اور تم بے ہوش ہو گئیں تو مجھے یوں لگا جیسے میں تمہیں کھونے لگا ہوں۔ جو احساس تمہارے دل میں پیدا ہو چکا تھا، اس احساس کو میں مار کر کبھی بھی تمہیں نہیں پا سکتا، اس لیے میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ کلب کے مالک سے میں نے بات کی ہے، تم اب ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہو، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جس شخص نے تمہیں اس قدر تکلیف دی ہے، میں اس شخص کی آنکھیں نکال لوں گا، اس کا دل نکال لوں گا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، اور میں ایسا کر چکا ہوں۔ شہریار کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ، منظور ہے؟ اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اس کے سامنے موجود دونوں شخص اس کے لیے مخلص تھے۔ ان دو ہی لوگوں کو چھوڑ کر وہ گئی تھی، انہی لوگوں کو تو اس نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی، لیکن آج وہی لوگ اسے اپنا نام دے رہے تھے، ایک بار پھر سے اسے معاف کر کے اسے ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہونے کا شرف دے رہے تھے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چوم کر کہا، مجھے شادی قبول ہے، میں ایسے شخص کا ہاتھ ضرور پکڑنا چاہوں گی۔ کاش کہ میں نے یہ اس وقت کر لیا ہوتا جب بابا کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میں یہ جان گئی ہوں کہ جو فیصلہ ماں باپ کرتے ہیں اولاد کے لیے سب سے بہترین فیصلہ وہی ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے امی، اب میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ جو کہیں گی وہی کروں گی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو علینا بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ نکاح کی رسم بہت چھوٹی سی تھی، جو کہ گھر میں ہی کر دی گئی تھی۔ کچھ تھوڑے بہت جاننے والوں کو بلایا گیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح بڑی سادگی سے ہو گیا۔ آج بھی اس نے مہرون لہنگا پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شایان ملک نے مہرون رنگ کی شیروانی زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ دونوں بلا کے حسین لگ رہے تھے۔ شایان ملک نے آخرکار اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اسے اس کے بے تحاشا حسین کمرے میں لے جایا گیا، جسے خاص طور پر اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ سارے کمرے میں پھولوں کی پتیاں بچھی تھیں، ارد گرد کینڈل لائٹس سجی ہوئی تھیں، جن کی روشنی سے سارا کمرہ روشن تھا اور ایک خوابناک ماحول بنا رہا تھا۔ تازہ پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی جس پر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شایان ملک اس سے ابھی بدلہ لے گا، اسے مارے گا، کیونکہ اب تو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اب وہ جو چاہے، جو کچھ بھی کرے، وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن جیسے ہی شایان ملک اندر آیا، اس کے تیوروں نے اسے حیران کر دیا۔ شایان ملک نے آتے ساتھ ہی اس کا گھونگھٹ پلٹا اور پھر اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو یہ 6 مہینے جو میں نے تمہارے بغیر گزارے ہیں، ان 6 مہینوں میں میرے کیا حالات گزرے ہیں؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم کہیں نہ کہیں بہت مشکل میں ہو۔ میں نے اپنے تمام بندے ہر جگہ بٹھا رکھے تھے، لیکن کوئی بھی تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخرکار میں تھک کر ہار مان چکا تھا، لیکن اس روز میرے ایک مخبر نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تم کلب میں آئی ہو، اور میں فوراً سے کلب پہنچا۔ تمہیں وہاں پا کر جیسے میں نے خود کو پا لیا۔
تمہیں ٹارچر کرنا اور یہ سب کچھ اس چیز کی سزا تھی کہ تم نے آخرکار خود کو مجھ سے کیوں دور رکھا۔ میں نے جب یہ سنا تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی تھی، میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، کیونکہ تمہاری خوشی میں میری خوشی تھی۔ لیکن تم جانتی ہو، میں اس لڑکے ارحم سے ملا جس روز وہ ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا کہ اس نے تمہیں نہیں دیکھا بلکہ تم کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ تم کسی کے ساتھ نہیں بھاگی ہوگی، بلکہ ساری چال شہریار کی تھی۔ شہریار مجھ سے چھپتا پھرتا رہا۔ ارحم کو بھی اس بارے میں علم ہو چکا تھا، لیکن ارحم کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ ارحم تو اب باہر چلا گیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب تمہارے سامنے نظریں نہیں ملا سکتا، کیونکہ اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور پھر اس نے میرے ساتھ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی۔ بھلے ہی وہ وہاں تھا، لیکن اس نے پاکستان میں اپنے کچھ دوستوں سے کہہ رکھا تھا، اور اس کے کسی دوست نے ہی مجھے اس بارے میں اطلاع کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ہی تو تم مجھے ملی۔ تم جانتی ہو، جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتے۔ مجھے تم سے کبھی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم سے ایک بار پھر ملا دیا۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ جتنی تکلیف تم نے سہی تھی، تم نے سہ لی، اب اور مزید نہیں۔ اس نے یہ کہا تو نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا سر شایان ملک کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر خدا کے سامنے کتنی معافی مانگی تھی، اور اس معافی کے بدلے میں خدا نے اسے شایان ملک جیسا انسان دے دیا۔ وہ اپنی زندگی میں کی جانے والی سب سے بڑی غلطی پر بہت پشیمان تھی، لیکن اس نے سوچا غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کے سہارے اگر انسان جیتا رہے تو کبھی دکھ سے باہر نہیں نکل پائے۔ شایان ملک کی پوری محبت آج اسے مل چکی تھی۔ شایان ملک نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی محبت کی پہلی مہر لگا دی۔ رات یوں ہی گزرتی رہی اور محبت مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ آخر کار شایان کی سچی محبت نے اسے اپنا بنا ہی لیا۔ شایان ملک اور نائلہ کے لیے آج کی رات سب سے حسین رات تھی۔ اس کی محبت میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی۔ بے شک انسان مخلص ساتھی کے ساتھ ملنے والے تمام دکھ بھول جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ایک حسین زندگی اس کی منتظر تھی۔